Welcome to lecture number 41 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک تو پوائسون ڈسٹریبیوشن کا فنکشن پوائسون جو مائکروسافٹ ایکسل میں دیا گیا ہے اس کو دیکھا، اسٹڈی کیا. پھر ہم نے نارمل ڈسٹریبیوشن بڑی تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کی اور کئی سوال ہم نے کیے. خاص طور پہ آپ کو دکھایا گیا کہ 4 ڈفرینٹ ٹائپس کی کیلکولیشنز جن میں ویلیوز بیونڈ اے زیڈ ویلیو ٹو دا رائٹ سائڈ آف دا مین، ویلیو بیونڈ دا زیڈ ویلیو to the left of the mean, values between two z values to the right of the mean, or values between two z values, one on the right and the other on the left of the mean. یہ 4 different options آپ کو دکھائی گئی تھی اور آپ کو ایکسپلین کیا گیا تھا کہ کس طرح سے ایریا انڈر دا ٹیل آف دا نارمل ڈسٹریبیوشن ورک آؤٹ ہوتا ہے اور پرابیبلٹیز کیسے نکالی جاتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم زیڈ ویلیو ایکسپلین کی گئی کس طرح سے ورک آؤٹ ہوتی ہے اور زیڈ ویلیو واز اکول ٹو دی ایکچوئل ایکس ویلیو مائنس دا مین ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. نارمل ڈسٹریبیوشن کے ٹیبلز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کس طرح سے ویلیوز ورک آؤٹ کی جاتی ہیں. البتہ 4 فنکشن جو مائکروسافٹ ایکسل میں دیے گئے ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن کے، وہ ہم نہیں کر سکے تھے پچھلے لیکچر میں، تو اس لیکچر میں ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دیز 4 فنکشنس، جس میں نارمل ڈسٹریبیوشن پھر اسٹینڈرڈائز ڈسٹریبیوشن، 2 ڈفرینٹ، ان میں ایک پرابیبلٹی ورک آؤٹ کرنے کے فنکشن ہے اور دوسرے انورس، یعنی پرابیبلٹی دی ہوئی ہے تو کون سی زیڈ ویلیو کورسپونڈ کرتی ہے اس پرابیبلٹی کے ساتھ. تو یہ وہ 4 فنکشن ہیں جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. پھر ہر فنکشن کی ایک ایگزامپل بھی میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے. We are going to look at that. تو آج کے لیکچر میں ایک تو ہم اس کو کور کر رہے ہیں، پھر آج سے ہم ماڈیول 8 کا جو پہلا ٹاپک ہے کہ انفرنس فرام سیمپلس، کہ سیمپلس جب سلیکٹ کیے جاتے ہیں تو پاپولیشن کے ساتھ آن دا بیسس آف سیمپلس کس طرح سے انفرنس کیا جاتا ہے، اس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور کس طرح سے 2 کانسیپٹس، اسٹینڈرڈ ایرر آف پرسنٹیجز اینڈ اسٹینڈرڈ ایرر آف مینس، یہ 2 کانسیپٹ ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں. پھر کچھ ایگزامپلس بھی ہیں. سو لیٹ سی ہاؤ مچ وی کور ٹوڈے. لیکن مین ٹاپکس ہمارے آج یہی ہوں گے. نیکسٹ لیکچر میں ہم پارٹ 2 کریں گے انفرنس کا، پھر 2 لیکچر ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ پہ ہیں، اور لاسٹ لیکچر ایز آئی مینشنڈ لینئر پروگرامنگ. سو وی آر کمنگ ٹو دا کلوز آف دا کورس ویری کوئکلی. تو آئیے اب سلائڈس پہ چلیں اور دیکھیں کہ یہ فنکشن کس طرح سے استعمال کیے جائیں گے. ایسٹیمیٹنگ فرام سیمپلز انفرنس پارٹ 1، دس از دا ٹاپک. سب سے پہلے نارم ڈسٹ فنکشن ہے، نارمل ڈسٹریبیوشن، نارم ڈسٹ. تو اس کا فنکشن کیا ہے؟ ریٹرنس دا نارمل ڈسٹریبیوشن فار دا اسپیسیفائڈ مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن. دس فنکشن ہیز اے ویری وائڈ رینج آف ایپلیکیشنز ان اسٹیٹسٹکس انکلوڈنگ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. تو بڑی اس کی ایپلیکیشنز ہیں نارم ڈسٹ کی. تو آئیے اس کا سنٹیکس دیکھیں. اس کا سنٹیکس پہلے تو ویلیو ایکس آپ دے رہے ہیں. ایکس از دا ویلیو فار وچ یو وانٹ دا ڈسٹریبیوشن.
پھر مین آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں, مین از دی ارتھمیٹک مین آف دا ڈسٹریبیوشن. پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ ڈیفائن کر رہے ہیں, ویلیو دے رہے ہیں, از دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا ڈسٹریبیوشن. اور آخر پہ چوتھا فنکشن ہے کمیولیٹو, is a logical value that determines the form of the function. If cumulative is true, norm_dist returns the cumulative distribution function. If false, it returns the probability mass function. So let me say a word here before we proceed further. یہ cumulative آپ نے دیکھا کہ بالکل وہی طریقے سے یہاں بھی استعمال کیا جا رہا ہے cumulative. اگر آپ ٹرو کی ویلیو اسپیسیفائی کر رہے ہیں تو کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن کی ویلیو ورک آؤٹ ہوگی, پرابیبلٹی آپ کو مل جائے گی. لیکن وہاں پہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایٹ دا موسٹ والا جو فارمولیشن تھی, کہ یہاں بھی وہی پوزیشن ہے کہ آپ ایک خاص طریقے سے کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن بیانڈ اے سرٹن ویلیو یہاں پہ ہے. اور دوسری بات کہ اب جب آپ فالس اسپیسیفائی کر رہے ہیں تو یو آر ٹاکنگ آف اے اسپیسیفک ویلیو. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں اس ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ اس فنکشن کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے, پہلے اس کا سنٹیکس اوپر دکھایا گیا, پھر 42 از دا ویلیو فار وچ یو وانٹ دا ڈسٹریبیوشن, یعنی یہ ایکس ویلیو ہے آپ کی, اور 40 از دی ارتھمیٹک مین آف دا ڈسٹریبیوشن. 1.5 is the standard deviation of the distribution. پھر یہاں فارمولا میں نے آپ کو نہیں دکھایا, لیکن فارمولا از ویری obvious کہ فارمولا از equal to پھر نارم ڈسٹ, پھر ود ان بریکٹس, پھر سیل A42, سیل A3 جہاں پہ ویلیو 42 ہے, سیمی کولن, سیل A4 سیمی کولن, سیل A5 اور پھر بریکٹ کلوزڈ. تو اس کا آنسر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں 0.9 راؤنڈیڈ آف ویلیو ہے ٹو 1 ڈیسیمل, اور ایکسپلینیشن آپ کے لیے کہ کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن فنکشن فار دا ٹرمز ابو, اور یہ یہاں پہ پورے ڈیسیملز کے ساتھ ہے 0.908789, تو اس کو راؤنڈ آف کر کے 0.9 کیا گیا. تو یہ تو پہلی فارم تھی اس کی نارم ڈسٹ فنکشن کی. آئیے آگے دیکھیں اب ایک دوسری فارم اس کی, اینڈ پلیز نوٹ that it is norms dist, یعنی norm s dist. اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں کہ s essentially یہ وہ standardized کے لیے استعمال یہاں پہ ہو رہا ہے, standard normal distribution جو ہے. norm dist تو تھی normal distribution, اور norm s dist یعنی standardized distribution returns the standard normal cumulative distribution function. یہ اس کی فنکشنالٹی ہے. The distribution has a mean of 0 and a standard deviation of 1. پھر آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس فنکشن کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے, کہ use this function in place of a table of standard normal curve areas. اور یہاں input آپ کیا دے رہے ہیں کہ یہ z ویلیو آپ ایز input دے رہے ہیں. Z is the value for which you want the distribution. تو let me explain this point also کہ یہ standardized normal distribution ہے, اور اس کو define ایسے کیا گیا. آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں ایک فگر بھی دکھائی تھی, سلائڈ دکھائی تھی, جس میں آپ نے دیکھا کہ standardized اور new distribution, دو ڈسٹریبیوشنز آپ کو دکھائی گئی تھیں, اور ان میں ایک ڈسٹریبیوشن تھی جس کا مین 0 تھا, اور پھر Z ویلیوز 1 2 3 4 5 اس طرح سے دکھائی گئی تھیں رائٹ سائڈ پہ, اور -1 -2 3 4 -5 لیفٹ سائڈ پہ, یعنی مائنس ویلیوز آن دا لیفٹ آف Z اینڈ پلس ویلیوز آن دا رائٹ آف دا مین, اور اس ڈسٹریبیوشن کا مین 0 ہے. اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اینی ڈسٹریبیوشن کین بی کنورٹیڈ انٹو اے نارمل ڈسٹریبیوشن by working out the value of z, اور وہ x ویلیو مائنس مین ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ڈیویشن جب آپ نکالتے ہیں تو z ویلیو نکل آتی ہے. تو اس کو آپ ٹیبلز میں نے ایکسپلین کیا تھا, آپ لے جا کے تو وہاں سے ویلیو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں.
اب یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نارمل ڈسٹریبیوشن اسٹینڈرڈائز ڈسٹریبیوشن کا فنکشن یہ نارم ایس ڈسٹ ہے اور آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو اسپیسیفائی دا ویلیو آف زیڈ. تو اس کے کورسپونڈنگ جو پرابیبلٹی ہے وہ یہ فنکشن آپ کو دے دیتا ہے. تو آئیے اس کی اپلیکیشن دیکھیں. یہاں پہ ایز یو سی کہ ڈائریکٹلی ایک فارمولا لگایا گیا, کوئی ڈیٹا نہیں دیا گیا, ایکول سائن نارمز ڈسٹ اور ویلیو یہاں اسپیسیفائی کی گئی ہے 1.333333 اور پھر ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ نارمل کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن فنکشن ایٹ 1.333333 اور وہ آنسر آ رہا ہے 0.908789. یعنی یہ وہ پرابیبلٹی کی ویلیو ہے جو کورسپونڈ کر رہی ہے اس زیڈ ویلیو سے. اب یہاں پہ بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ یہ ویلیو جو آپ دیکھ رہے ہیں 0.9 یہ پرابیبلٹی والی, تو اٹ مینس کہ پورا جو ایریا ٹو دا رائٹ آف دا زیڈ ویلیو ہے انڈر دا کرو, اس کو اگر آپ نے نکالنا ہے تو 1 مائنس دس ویلیو نکلے گا. ان ادر ورڈز یہ کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن آپ کو ویلیو دے رہی ہے اپ ٹو دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ. یعنی آپ نے دیکھا کہ اس کی ویلیو اٹس نیئرلی کلوز ٹو 1. تو آپ جب 1 سے اس کو مائنس کریں گے تو ٹو دا رائٹ آف دا زیڈ جو ویلیو ہوگی دیٹ ول بی دی ایریا انڈر دا ٹیل. اور پچھلی دفعہ بھی آئی ایکسپلینڈ کہ جو ایکسل کے فنکشنز ہیں وہاں پہ ڈائریکٹلی ویلیوز آپ کو دی جا رہی ہیں, جبکہ ٹیبلز میں ویلیوز ان اے ڈفرینٹ فارم آپ کو دی جاتی ہیں. تو آئیے اب اگلا فنکشن دیکھیں. نیکسٹ فنکشن از نارم انورس INV یعنی نارم انو. اور وہ کیا ہے اور کیا اس فنکشنالٹی کیا ہے؟ ریٹرنس دی انورس آف دا نارمل کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن فار دا اسپیسیفائڈ مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن. یعنی یہاں پہ اب آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں rather than asking کہ probability کیا ہے, آپ الٹا اب یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ میں یہ ویلیو اسپیسیفائی کر رہا ہوں, یہ ہے probability کی ویلیو corresponding to the normal distribution. اور دوسری بات کہ مین میں اسپیسیفائی کر رہا ہوں, arithmetic mean of the distribution. پھر میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی اسپیسیفائی کر رہا ہوں. تو مجھے بتایا جائے کہ انورس آف دا نارمل کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن کیا ہے. In other words, what is the value, کس ویلیو کے ساتھ یہ کورسپونڈ یہ پیرامیٹرز کر رہے ہیں. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھیں کیسے اپلائی ہوا. یہاں پہ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ نے اسپیسیفائی کیا probability corresponding to the normal distribution, یہ ویلیو 0.90879 آپ نے اسپیسیفائی کی. سیل A22 سیل A23 ان فیکٹ. اس کے بعد سیل A24 میں آپ نے arithmetic mean of the distribution اسپیسیفائی کیا اور سیل A25 میں آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا ڈسٹریبیوشن اسپیسیفائی کی. تو فارمولا آپ کے سامنے ہے ایکول سائن نارم ان ود ان بریکٹس A23 سیمی کولن A24 سیمی کولن A25 اور بریکٹ کلوزڈ. اس کا آنسر نکل رہا ہے 42 اور یہ 42 انورس آف دا نارمل کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن فار دا ٹرمز ابو. لیٹ می سے اے ورڈ ہیئر. پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا یا نہیں کہ یہ وہی ویلیوز ہیں جو اصل میں ہم نے جب پہلا سوال حل کیا تو وہاں ہم نے اسپیسیفائی کی تھیں یہ ویلیوز 42 اور 40. یعنی ایکس ویلیو تھی 42 اور مین تھا 40. اینڈ دین وی آسکڈ فار دا پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن تو وہ ویلیو ہمیں ملی. اب یہاں پہ ہم الٹ بات کر رہے ہیں کہ وی آر اسپیسیفائنگ دیٹ پرابیبلٹی ایگزیکٹلی وہی ویلیو اسپیسیفائی کی گئی. مین وہی ہے 40, اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی وہی جو اس پہلے سوال میں ہم نے حل کی. تو اب جواب آپ نے دیکھا کہ بالکل ایگزیکٹلی وہی جواب آ گیا, ایکس ویلیو ایکول ٹو 42 آپ کے پاس آ گئی. سو یہ دو فنکشنز جس میں پہلا نارم ڈسٹ پرابیبلٹی آپ کو دے رہا ہے اور سیکنڈ نارم انو یعنی انورس آف نارمل ڈسٹریبیوشن, تو یہ آپ کو ایکس ویلیو دے رہا ہے.
تو آئیے اگلا فنکشن دیکھیں. اب یہاں پہ نوٹ کریں کہ نارم ایس انو یعنی نارمل اسٹینڈرڈائزڈ انورس آف دا ڈسٹریبیوشن. اب یہاں پہ ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں اس فنکشن کا نام اس طرح سے رکھا گیا کہ نارم فار نارمل اور ایس فار اسٹینڈرڈائزڈ آئی اینڈ وی فار انورس. تو اس کا فنکشن ہے ریٹرنس دی انورس آف دا اسٹینڈرڈائزڈ اور اسٹینڈرڈ نارمل کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن. دا ڈسٹریبیوشن ایز اے مین آف 0 اینڈ اے اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف 1. پھر پرابیبلٹی کو ڈیفائن کیا از دا پرابیبلٹی کورسپونڈنگ ٹو دا نارمل ڈسٹریبیوشن. پہلا فنکشن نارم ڈسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں ایکس ویلیو, mean value, standard deviation, and you are asking for a cumulative probability distribution. پھر اس کا ایک انورس فنکشن بھی ہے exactly similar کہ جہاں پہ ہم وہی ویلیوز اسپیسیفائی کر رہے ہیں with the exception of the x value. probability ہم دے رہے ہیں, mean اسپیسیفائی کر رہے ہیں, standard deviation اسپیسیفائی کر رہے ہیں, اور پھر پوچھ رہے ہیں انورس پوچھ رہے ہیں کہ ایکس ویلیو کیا. تو وہ دو کورسپونڈنگ فنکشنس ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن کے لیے اینڈ یو ول یوز دوز ٹو فنکشنس. اب اس کے علاوہ نارمل اسٹینڈرڈائز ڈسٹریبیوشن کے دو فنکشن ہیں جو یہاں آپ نے دیکھے کہ ایک میں آپ زیڈ ویلیو اسپیسیفائی کر رہے ہیں اور پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کا فنکشن کی ویلیو آپ کو مل رہی ہے, اور دوسرے میں انورس یعنی پرابیبلٹی دے رہے ہیں اور زیڈ ویلیو آپ کو مل رہی ہے. یہ ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف فنکشنس فار دا اسٹینڈرڈائزڈ نارمل ڈسٹریبیوشن. تو اس ڈسکشن کے ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ نارمل ڈسٹریبیوشن کا ختم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نارمل ڈسٹریبیوشن کی کیلکولیشنز کیسے ہوں گی اور کس طریقے سے ہم اس کو سوالات بھی ہم نے کئی کیے. تو اب آئیے ہم شروع کریں اگلا ٹاپک وچ از انفرنس فرام سیمپلس. آئیے اب سیمپلنگ ویریشنس کی بات کریں چونکہ یہ ٹاپک یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور آپ کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے ایک ٹپکل پروڈکشن پرابلم کے ساتھ. الیکٹرانک کمپوننٹس آر ڈسپیچڈ بائی اے مینوفیکچرر ان باکسز آف 500. A small number of faulty components is unavoidable. Customers agree to a rate of 2%. One customer recently found 25 faulty components, that is 5%. اور سوال اب پوچھا جا رہا ہے کہ was this box representative of production as a whole؟ تو آئیے اس کو ڈسکس کریں, اس سوال کو, اس سچویشن کو. ایک مینوفیکچرر ہیں, کمپوننٹس ہیں, باکسز ڈیفائن کیے گئے ہیں 500. ایک باکس میں کمپوننٹ سپلائی کیے جا رہے ہیں. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مینوفیکچرنگ میں ان اوائڈیبل ہے, آپ اوائڈ کر ہی نہیں سکتے, کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور آ جائے گا. یہ بائرس کو بھی معلوم ہے. تو بائرس کے ساتھ کمپنی نے یہ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ میکسیمم نمبر آف فالٹی کمپوننٹس ول بی 2%. اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک کسٹمر نے کمپلینٹ کی کہ ہمارے ایک باکس سے 25 فالٹی کمپوننٹس نکلے ہیں, which means 5%. This is more than the agreement 2%. اب یہاں سوال شروع ہو گئے, مینجمنٹ پریشان ہو گئی کہ کہیں ہماری کوالٹی تو نہیں خراب ہو گئی, کیا یہ سیمپل واقعی ڈیٹیریریشن آف کوالٹی تو نہیں انڈیکیٹ کر رہا, کیا یہ سیمپل ٹوٹل پروڈکشن کا ریپرزینٹیو ہے, کیا ہماری سپلائی میں اب اس قسم کے پرابلمس شروع ہو گئے ہیں, ڈو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو دا کوالٹی. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا یہ جو اس قسم کا ڈیٹا ہے, these are actually samples. Obviously the company has delivered lot of components, ایک ہسٹری ہے over a period of time. وہ سارا ڈیٹا پاپولیشن کہلاتا ہے جو آلریڈی لارج نمبر آف کمپوننٹس ہیو بین سپلائڈ. اب کمپنی کے سامنے یہ کمپوننٹس
سلیکٹڈ ڈیٹا آ رہا ہے جس میں یہ فالٹس نظر آ رہے ہیں، تو یہ سیمپل ہیں. ڈفرینٹ بائرس گیٹ ڈفرینٹ فالٹی کمپوننٹس، ڈفرینٹ نمبر آف فالٹی کمپوننٹس. تو یہ ویریشنس تو ہوں گی. سیمپلس ول آلویز ہیو ڈفرینٹ ویریشنس. یہ رینڈم ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ کیا یہ ویریشن از اٹ ریپرزینٹیو آف دی انٹائر پاپولیشن اور ناٹ؟ یہ بڑی ورینگ سچویشن ہے، بڑا امپورٹنٹ یہ سوال ہے. تو اس کو اب سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے یہ اسیسمنٹس کی جائیں گی. یہ پرابیبلٹیز، اگین وی آر ڈیلنگ وتھ پرابیبلٹیز. کس طرح سے اس پرابیبلٹی کو ورک آؤٹ کیا جائے گا، سیمپل سے کیسے ڈرائیو کیا جائے گا پاپولیشن کی ہیلتھ کے بارے میں، کہ ویدر دا سیمپل ریپرزینٹس دی انٹائر پروڈکشن لائن، کہ اسی طرح سے اب پروڈکشن ہو رہی ہے. تو یہ سوال ہم نے سمجھنے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، میتھڈس ہیں. تو آئیے سلائڈ پہ چلیں. یہاں کچھ اور باتیں آپ کے لیے. سیمپلنگ ویریشنس، یہ کنٹینیویشن ہے اس کی. The box represents a sample from the whole output. Please note the word that this box is a sample, or sampling variations are expected. Already everybody knows variations تو ہوں گی. اور اب یہ سوال further formulate کیا گیا. If overall proportion of defective items has not increased, just how likely is it that a box of 500 with 25 defective components will occur? آئیے اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں. یعنی یہاں پہ آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ریپرزینٹیٹیو، یہ سیمپل 500 کا جس میں 25 فالٹی کمپوننٹس ہیں، اگر یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں آف دی انٹائر پاپولیشن، تو کیا پرابیبلٹی ہے کہ اس قسم کا سیمپل اپیئر ہوگا. کہ یہ سوال اصل میں مینجمنٹ کے ذہن میں یہ ہے کہ کیا یہ جسٹ اے رینڈم سیمپل، کیا یہ دوبارہ اس قسم کا سیمپل نظر آئے گا، کیا یہ سچویشن دوبارہ ڈیولپ ہوگی، تاکہ وہ کسٹمر کو ایکسپلین کر سکیں کہ اٹ از جسٹ ون آف دوز تھنگس، یہ کوئی اسپیشل سچویشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ایسے ہوا. تو یہ پرابیبلٹی سے پتہ لگے گا. اگر پرابیبلٹی بہت لو نکلتی ہے آف سچ این occurrence, then the management can feel that they have nothing to worry about. یہ ایک رینڈم سچویشن تھی اور اس کی پرابیبلٹی بہت ہی لو ہے that it repeats itself. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اب یہاں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو سیمپلنگ ویریشنز جو ہیں، سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز سے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے. تو آپ کو ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے تاکہ کانکریٹ کیس آپ کے سامنے آئے اور آپ کو سمجھ آئے کہ سیمپلنگ ویریشنز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے پرسنٹیجز میں وہ کنورٹ ہوتی ہیں. Let's go through this example. In a section of a residential colony, there are 6 households. Say households A, B, C, D, E and F. یہ 6 household ہیں، ان کو یہ ویسے ہی نام اسائن کر دیے گئے to identify those households. پھر ارادہ ہے کہ ایک سروے کیا جائے to determine percent of households who use cornflakes in breakfast. CF ایبریویشن استعمال کی جا رہی ہے. کارن فلیکس یہ ناشتے کے لیے ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا. کارن فلیکس بریکفسٹ میں. سروے ڈیٹا اتفاق سے موجود ہے اور ہر ہاؤس ہولڈ کی جو ہیبٹس ہیں بریکفسٹ کی، اس کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہے. اب ہاؤس ہولڈس اے، بی، سی اینڈ ڈی، اس ڈیٹے سے پتہ لگ رہا ہے کہ آلریڈی کارن فلیکس استعمال کر رہے ہیں اور ہاؤس ہولڈز ای اینڈ ایف آر ناٹ یوزنگ کارن فلیکس. اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک رینڈم سیمپل لیا جائے 3 ہاؤس ہولڈس کا. تو پہلا آپ کو یہ
کہا جا رہا ہے کہ لسٹ آل پاسبل سیمپلس اینڈ فائنڈ پرسینٹ آف ایچ سیمپل یوزنگ کارن فلیکس. تو سیمپلس یہ کیوں، یہ واٹ از دی آئیڈیا، ذرا اس کو ڈسکس کریں. کہ پاپولیشن دیکھیں، بڑا سمپل سا ایلیمنٹری سا سوال، 6 ہاؤس ہولڈ ہیں اور 4 آلریڈی اٹ از نون کہ یہ کارن فلیکس استعمال کر رہے ہیں، 2 نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے سیمپل ڈرا کرو. چونکہ 3 ہاؤس ہولڈس کا سروے ہو رہا ہے تو آپ رینڈملی کمبینیشنز، آپ کو یاد ہوگا پرموٹیشن کمبینیشنز، کہ سلیکٹ کرو یہ 3 اور سارے وہ کمبینیشنز آپ بنائیں، ڈفرینٹ پرموٹیشنز اینڈ کمبینیشنز، اور ان کا چونکہ ہر ہاؤس ہولڈ کی پرابیبلٹی معلوم ہے، آلریڈی پتہ ہے کہ یہ کارن فلیکس یوز کر رہے ہیں یا نہیں، تو وہاں سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ پرسینٹ ہاؤس ہولڈز یوزنگ کارن فلیکس ان دس سیمپل آف 3 ہاؤس ہولڈس کیا ہے. تو آئیے سلائڈ پہ چلیں. اب اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیبولر شکل میں یہ ڈیٹا آرگنائز کیا گیا، اور کس طرح سے کیا گیا کہ پہلے اے بی سی کا کمبینیشن لیا گیا، اور یہ obviously you know کہ اے بی سی ڈی جو ہیں وہ سارے کارن فلیکس یوزر ہیں. تو کارن فلیکس یوزرز، پرسینٹ کارن فلیکس یوزرز اے بی سی میں 100، اے بی ڈی میں 100، اے بی ای میں ای از ناٹ یوزنگ تو 67% یوزر ہو گئے. اے بی ایف میں ایف از ناٹ یوزنگ اگین 67. پھر نیکسٹ اے سی ڈی 100%، اے سی ای میں ای یوز نہیں کر رہا، اے سی ایف میں ایف نہیں یوز کر رہا، اے ڈی ای میں ای نہیں یوز کر رہا. سملرلی اے ڈی ایف میں ایف، اے ای ایف میں ای اینڈ ایف آر ناٹ یوزنگ. پھر نیکسٹ سیمپل آپ دیکھیں، بی سی ڈی 100%، بی سی 67، بی سی ایف 67 اینڈ سو آن. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈی ای ایف تک یہ کمبینیشنز جا رہے ہیں. یعنی آپ نے ہر قسم کے سیمپل، اور نوٹ کریں کہ یہاں پہ مختلف کمبینیشنز کے ساتھ پھر پرموٹیشن بنائی گئی ہے، اور یہ آپ نے ایک پکچر ڈیولپ کر لی. آپ کو کلیئرلی پتہ لگ گیا کہ یہ ہر سیمپل میں کتنے پرسنٹ کارن فلیکس یوزرز ہیں. یہ پکچر ڈیولپ ہو گئی. تو آئیے دیکھیں یہ کیسے سمرائز ہوئی. اب پرسنٹیج ان سیمپل اس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ 20 سیمپل ڈیولپ ہوئے، 20 سیمپل بنے، ان میں سے 4 سیمپل کنٹین 100% یوزرز، 12 کنٹین 67% یوزرز، 4 کنٹین 33% یوزرز. اور یہ ایسے یوزر ہیں کہ دے ہیو دا ریکوائرڈ کریکٹرسٹک. یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، کریکٹرسٹکس، یہ بعد میں بھی آپ نے انکاؤنٹر کرنا ہے. تو یہاں پہ یوزرز ود دا ریکوائرڈ کریکٹرسٹک آپ نے پرسنٹ میں نکال لیا. ڈفرینٹ سیمپلس سے یہ ڈیولپ ہوا. اب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اف دا سیمپلس آر سلیکٹڈ رینڈملی دین ایچ سیمپل از لائکلی ٹو ارائز. یہ بات ذرا ڈسکس ہو جائے کہ یہ سیمپل، اگرچہ آپ نے تو پرموٹیشن کمبینیشنز بنا لیے سارا وہ پورا، لیکن اب یہ کہا گیا کہ اگر یہ رینڈملی سلیکٹ کریں، کوئی بھی سیمپل اس میں سے ڈرائیو کر لیں، تو صاف ظاہر ہے کہ چانس تو ایکول ہے کہ اینی آف دیز سیمپلس ول بی سلیکٹڈ. تو یہ رینڈم سلیکشن کا چونکہ بیسک پرنسپل ہے. تو آئیے آگے دیکھیں کہ کیسے یہ کیلکولیشنز آگے کیسے ہو رہی ہیں. اب پرابیبلٹی کی بات شروع ہو گئی. دا پرابیبلٹی آف گیٹنگ اے سیمپل کیا ہے؟ تو اس میں ود 100% کارن فلیکس یوزرز یہ 4 آؤٹ آف 20 ہے، یعنی ٹوٹل سیمپل جو تھا 4 آؤٹ آف 20، دیٹ از 20% اور 0.2. یہ پرابیبلٹی کی فگر آ گئی، probability associated with samples containing 100% conflict users. اور دوسرا 67% probability ہے 67% users کی probability. 12 divided by 20 یعنی 12 یہ users ہیں چکے، تو 20 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 0.6 آنسر آ گیا.
یعنی پرابیبلٹی آپ نے ریلیٹ کر لی کہ 0.6 پرابیبلٹی اور سیمپل میں 67% یوزرس ہیں، یعنی یہ دو باتیں آپ نے اب ریلیٹ کر لیں۔ اور آخری بات کہ 33% یوزرس، ان کی پرابیبلٹی ہے 4/20 اور 20% 0.2، کہ 0.2 پلس 0.6 پلس 0.2 یعنی یہ 1 بن رہا ہے۔ یہ تینوں فگرز جو آپ کے پاس یہاں پہ آ گئیں، یہ ایک دس گیوز یو دا ریلیٹو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، اور ہر پرابیبلٹی کے ساتھ پرسنٹ یوزرز ریلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس کو، یہ سیمپل ہیں چونکہ یہ سارے، دیز آر آل سیمپلس، تو اس ڈسٹریبیوشن کو کہا جا رہا ہے کہ دس از اے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن۔ یہ پہلی ڈیفینیشن ہو گئی اس کی، سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن۔ تو آئیے آگے چلیں۔ اب یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کی فردر ڈیفینیشن، بیفور آئی پروسیڈ فردر لیٹ می ریویو دس پوائنٹ سو فار جو ہم نے بات کی ہے، کہ آپ کو ڈفرینٹ سیمپلس ڈرا کر کے تو ان کی پرابیبلٹی آپ نے ان کے ساتھ لنک کی، اور چونکہ آپ پورا آل دا سیمپلس، ان کی ساری پرابیبلٹی ٹوٹل 1 کے برابر آ رہا ہے، تو وہ ایک ریلیٹو فریکوینسی کی شکل میں کنورٹ ہو رہا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے، جو بہت ضروری بات، کہ جب آپ کے پاس اس قسم کے سیمپلس ہوں تو ان کو آپ کلاسیفائی کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو اے سرٹن کریکٹرسٹک، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از دا پرابیبلٹی دیٹ دیر از اے سرٹن نمبر آف samples with this characteristic، جیسے all conflict users was one characteristic، پھر 67% is another characteristic، پھر 33% was another characteristic۔ تو آپ نے اصل میں سیمپلس کو ڈیوائڈ کر لیا، کلاسیفائی کر لیا کریکٹرسٹکس کے مطابق۔ تو یہ ہر جگہ آپ کریں گے، اور وہ جو ریلیٹو فریکوینسی ہے، that relative frequency is your sampling distribution۔ تو اس کی فارمل ڈیفینیشن اب لکھی گئی ہے، لیٹس گو تھرو دیٹ فارمل ڈیفینیشن آلسو۔ دا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف percentages، نوٹ دیز words، sampling distribution of percentages is the distribution obtained by taking all possible samples of fixed size n from a population, noting the percentage in each sample with a certain characteristic and classifying these into percentages۔ یہ 2-3 باتیں ذرا غور کیجئے، اس ڈیفینیشن میں آ گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ taking all possible samples of fixed size n، پہلا پوائنٹ یہ ہے، from a population، all possible samples آپ لے رہے ہیں، اور ان کا سائز فکسڈ ہی ہوگا، n، جتنے مرضی سیمپل آپ لے رہے ہیں سائز وہی فکسڈ ہوگا، n از دا سائز۔ یہ پاپولیشن سے آپ لے رہے ہیں۔ دوسری بات آپ کیا کر رہے ہیں کہ یو آر نوٹنگ دا پرسنٹیج ان وچ ان ایچ سیمپل ود اے سرٹن کریکٹرسٹک، اس سیمپل میں آپ نکال رہے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ممبرس اس کریکٹرسٹک کے ہیں۔ اور آخری بات کہ یو آر کلاسیفائنگ دیز انٹو پرسنٹیجز۔ اب یہاں آپ کو ایک اندر ٹرم از بینگ انٹروڈیوس، جب ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے تو مین بھی ہے، صاف ظاہر ہے۔ اینڈ لیٹ می ہیو اندر ورڈ ہیئر، جب ڈسٹریبیوشن کی بات ہو، ریمائنڈر فار یو، فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، جب ڈسٹریبیوشن یا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یا پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن، یہ مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ پرابیبلٹی کا لفظ بھی نہیں استعمال ہو رہا، سمپلی ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے، جسٹ دا ورڈ ڈسٹریبیوشن اٹ سیلف۔ تو پلیز ریمبر، جب یہ ڈسٹریبیوشن کا ذکر آئے تو یہ ریلیٹو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کی بات ہے، ریلیٹو پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کی بات ہے۔ جہاں پہ کمیولیٹو پرابیبلٹی کی بات ہوگی تو لفظ کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن پھر ساتھ آپ کو نظر آئے گا۔
سو یو کین میک دس ڈسٹنکشن، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور ڈسٹریبیوشن، اس قسم کی ڈسٹریبیوشن لارج سیمپلس، دس آئی ہیو ایکسپلینڈ ارلیئر کہ یہ نارمل ڈسٹریبیوشن جب سائز بڑھ جاتا ہے تو ڈسٹریبیوشن نارمل ڈسٹریبیوشن بن جاتی ہے. اور نارمل ڈسٹریبیوشن از ریپرزینٹیڈ بائی اے مین اینڈ اے اسٹینڈرڈ ڈیویشن. یہ دو باتیں جو ہیں، تو یہاں پہ جب سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن اور پرسنٹیجز کی بات ہوگی تو یہ وہ ایک ڈسٹریبیوشن ہے جو اصل میں پرسنٹیجز میں اس کی ویلیوز ہیں. پلیز نوٹ، عام ڈسٹریبیوشن ایکس وائی کی ویلیوز جو ہیں وہ نمبرز میں ہوتی ہیں، بٹ ہیئر دیٹ ویلیو آف ایکس از ان پرسنٹ. یہ پرسنٹ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن اور پرسنٹ ہے، یہ ذرا دیر از اے ڈفرنس ہیئر کہ یہ ڈسٹریبیوشن ہی پرسنٹیجز کی ڈسٹریبیوشن ڈیولپ کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ ایک مین بھی ہوگا، دیٹ ول بی اے پرسنٹ، اور ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوگی وچ ول آلسو بی پرسنٹ. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. اب مین آف دا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کیسے نکالنا ہے؟ تو یہ وہی فگرز ہیں جو آپ نے پچھلی سلائڈ پہ دیکھیں کہ 0.2 پرابیبلٹی 100% کانفلکٹ یوزز، یہ آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں، پلس 0.6 پرابیبلٹی ملٹیپلائڈ بائی 67% یوزز، پلس 0.2 پرابیبلٹی انٹو 33% یوزز. تو اس کو جب آپ نے ورک آؤٹ کیا تو یہ 67% جواب نکلا which is the mean of the sampling distribution. اور یہاں ایک اور بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ mean of the sampling distribution is the true percentage for the population as a whole. اس کا کیا مطلب ہوا؟ Let's go over this. کہ یہ وہی بات ہے کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو جو ہم نے پہلے ایونٹ اوور کے پرابیبلٹی میں وہ سوال ہم نے کئی کیے تھے، ایکسپیکٹڈ ویلیو کیا ہے. تو ہر پرابیبلٹی کو جو اس سلیب کی ویلیو تھی، فائنینشیل ویلیو اور ادر ویلیو، اس سے ملٹیپلائی کر کے ہم ایڈ کر رہے تھے دوسرے سلیب میں اینڈ سو فورتھ. سلیب آفٹر سلیب ہم نے ایڈ کیا اور ہم نے کہا کہ ایکسپیکٹڈ مین ویلیو ہے. اب وہی بات یہاں پہ ہو گئی کہ آپ نے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن نکالی ہوئی ہے، آپ کے پاس پرابیبلٹیز ہیں اور ہر پرابیبلٹی کے کورسپونڈنگ پرسنٹ یوزرز بھی ہیں، یعنی سیمپلز میں ممبرس آف سرٹن کریکٹرسٹکس ان پرسنٹ، یہ آپ کی ایکس ویلیو ہے. تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر کے جب آپ اس طرح سے نکال رہے ہیں تو یہ ایکسپیکٹڈ مین ویلیو کا فارمولا. تو دس از دا مین آف دا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن. اور یہ آپ کو جو خاص بات پھر اینڈ پہ بتائی گئی کہ اس قسم کی جو سیمپل سے جب آپ یہ کر کے نکالیں گے، سارے ہر ٹائپ کا سیمپل آپ استعمال کر چکے ہیں، تو پھر آبویسلی یہ تو ساری پاپولیشن ہی کور ہو گئی، وچ مینس کہ جو ایکسپیکٹڈ مین ویلیو ہے دیٹ از فار دی انٹائر پاپولیشن. تو مین ویلیو جو یہاں پہ ورک آؤٹ کی گئی، اٹ از ریپرزینٹیو آف دی انٹائر پاپولیشن. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، پلیز ریمبر. تو آئیے آگے چلیں. اور دوسری بات یہاں پھر آپ کو سمجھائی گئی کہ مسٹ میک الاؤنس فار ویریبلٹی ان سیمپلس. آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں. اب یہاں پہ کچھ باتیں، کنڈیشنز فار سیمپل سلیکشن. کون سی کنڈیشنز ہیں؟ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کی جب بات ہوگی تو سیمپل کے بارے میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں جو ضروری ہے کہ ان کو آپ سیکھیں کہ یہ کس طرح سے یہ سیمپل ڈرا کیے جاتے ہیں، سلیکٹ کیے جائیں گے. تو پہلی بات، نمبر آف آئٹمس ان دا سیمپل n از فکسڈ اینڈ نون ان ایڈوانس. یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ نمبر آف آئٹمس مسٹ بی فکسڈ اینڈ نون ان ایڈوانس. دوسرا پوائنٹ کہ ایچ آئٹم آئیدر ہیز اور ہیز ناٹ دا ڈیزائرڈ کریکٹرسٹک. کہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. یہ وہی آئیدر اور سچویشن کہ یا یہ ایونٹ ہوگا یا ایونٹ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا یہ کریکٹرسٹک ڈیزائرڈ کریکٹرسٹک ہے، وچ مینس کہ ہماری اس ایگزامپل کارن فلیک کی ایگزامپل میں کہ یا کارن فلیک استعمال ہاؤس ہولڈ کر رہا ہے
یا ہاؤس ہولڈ کارن فلیک استعمال نہیں کر رہا، یعنی ناٹ دا ڈیزائرڈ کریکٹرسٹک. اور تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ probability of selecting an item with the characteristic remains constant and is known to be p%. یہ نوٹ کریں، یہاں کیپٹل پی استعمال ہوا. probability of selecting an item with the characteristic remains constant، یعنی یہ بھی کانسٹنٹ ہونا ضروری ہے، یہ probability چینج نہیں ہو رہی. اور پھر اینڈ پہ ایک بڑی خاص بات کہ if n، یہ سیمپل سائز ہے، if n is large، اور لارج کو ڈیفائن کیا گیا کہ if the sample is greater than 30 then it will be treated as large. Then the distribution can be approximated to a normal distribution. اس پہ تھوڑی سی بات کہ یہ کنڈیشنز آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی اسپیسیفائی کر دی گئیں، اور خاص بات جو ہے کہ سیمپل سائز وہی رہے گا، سیمپل سائز ول ناٹ چینج. دوسری بات، خاص بات کہ پرابیبلٹی بھی وہی، یعنی ایکول پرابیبلٹی ہے. جب آپ سیمپل ڈرا کر رہے ہیں، اینی سیمپل اٹ ول ہیو دا سیم پرابیبلٹی ایز اینی ادر سیمپل. یعنی وہاں آپ نے کوئی اور طریقہ نہیں استعمال کرنا کہ وہ خاص طور پہ آپ سیمپل ڈرا کر لیں. ایکول پرابیبلٹی ہونا ضروری ہے. اینی سیمپل کین بی ڈران. اور یہ نارملی وین یو ڈو اٹ رینڈملی تو وہ دیٹس واٹ ول ہیپن کہ ہر سیمپل کا اپنی ایکول چانس ہے کہ وہ سلیکٹ ہو جائے، اور اس میں وہ کنڈیشن بھی اس طرح سے فلفل ہو رہی ہے کہ یہ فکسڈ ہے. اور جو خاص بات یہاں آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ سیمپل سائز گریٹر دین 30 اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو ایز نارمل ڈسٹریبیوشن ٹریٹ کرنا ہے. اٹ ول بی اپروکسیمیٹڈ ٹو اے نارمل ڈسٹریبیوشن. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اب یہاں آپ کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے ود اے نیو ٹرم، اور وہ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ ایرر آف پرسنٹیجز. اور یہ کیا ہے؟ کس طرح سے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن، پہلے کہہ رہے ہیں کہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن، اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمیں بتا رہی ہے ہاؤ دا سیمپل ویریز، سیمپل ویلیوز ڈفر فرام دا مین پی. یعنی مین ویلیو پی ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن اب یہ بتائے گی ہاؤ دا سیمپل ویلیوز ڈفر فرام دس مین. لیٹ می سے اے ورڈ ہیئر. عام ڈسٹریبیوشن میں، نارمل ڈسٹریبیوشن میں خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ مین کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی ایکس ویلیو آپ لیتے ہیں تو اس ایکس ویلیو کو جب مین سے آپ مائنس کر کے، سبٹریکٹ کر کے، تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالتے ہیں. تو دیٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن گیوز یو این آئیڈیا ہاؤ دیز ویلیوز ویری ود ریسپیکٹ ٹو دا مین. اور اس کا وہ میئر اسٹینڈرڈ ڈیویشن obviously از دا میئر ٹو ڈٹرمن دس ویریشن. اب یہاں پہ مین ڈیفائن کیا جا رہا ہے ایس پی پرسنٹ ویلیو. یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز ہے، تو اٹ مینس کہ مین از پرسنٹ. دوسری بات کہ ڈفرینٹ سیمپلس ہیں، وہ ساری ویلیوز جتنی بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں وہ سب پرسنٹیجز میں وہ بھی آ رہی ہیں. تو ان ویلیوز کی کو جب آپ اس مین پرسنٹ سے سبٹریکٹ کریں گے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ نکالیں گے تو دیٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ول گیو یو آئیڈیا ہاؤ فار ڈفرنٹ سیمپلس آر فرام دا مین. اور اس کو ایک یہ ٹرم یہاں پہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ مارجن آف ایرر کتنا ہے. دا ورڈ ایرر ہیز بین یوزڈ، اور اس وجہ سے اس کا نام اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ایررز کہا جا رہا ہے. ایرر کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو آئیے اس کی فارمل ڈیفینیشن پڑھیں. اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ٹیلز us how the sample values differ from the mean p. It gives us an idea of error we might make
if we were to use a sample value instead of the population value. یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہونا ضروری ہے کہ سیمپل یعنی دا ہول آئیڈیا اس ساری ایکسرسائز میں کہ پاپولیشن کا پرانا ڈیٹا تو آپ کے پاس ہے، اب آپ کے پاس نیا سیمپل آ رہا ہے، اس نئے سیمپل سے آپ نے کنکلوژن ڈرا کرنے ہیں. تو ہاؤ فار از دس سیمپل فرام دا پاپولیشن، یعنی اس کی کریکٹرسٹکس، کیا یہ کریکٹرسٹکس وہی ہیں جو پاپولیشن کی ہیں؟ تو یہ آبویسلی وہ پرسنٹیجز ود کریکٹرسٹک، چونکہ آپ نے پی کو ایز اے مین ڈیفائن کیا ہے. تو جب آپ یہ سیمپل ڈرا کریں گے، یہ دوسرے سیمپلز، اور ان کو اس مین کے ساتھ ریفر کریں گے اور وہاں پہ وہ ویریشن آ رہی ہے، تو وہ آپ کو کلیئرلی پتہ لگ جائے گا کہ دس سیمپل از ایٹ ویریئنس ود دا پاپولیشن. تو آپ کہیں گے یہ تو سیمپل کو استعمال کر کے تو یہ تو غلطی ہوئی، پاپولیشن کا ڈیٹا استعمال کرنا تھا، تو یوزنگ دس سیمپل ڈیٹا واز اے مسٹیک، اٹس این ایرر. تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس لحاظ سے آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ کیا غلطی ہوگی، کتنی بڑی غلطی ہوگی اگر آپ نے سیمپل کو یوز کر لیا فار یور ایسٹیمیشن آف پیرامیٹرز فار دی انٹائر پاپولیشن. آپ نے یہ سوچ لیا پہلے سیمپل سے ہی مثلاً کہ جس میں 100% کارنفلیکس یوزر ہیں، آپ نے یہ اسیس کر لیا کہ آل دا ہاؤس ہولڈز آر یوزنگ کارنفلیکس، تو سوچیں کتنی غلط اسیسمنٹ ہوگی. تو آبویسلی اسٹینڈرڈ ڈیویشن جب ڈرائیو کی جائے گی ود رسپیکٹ ٹو دا مین، تو اس سے آپ کو یہ ویریشن کا اندازہ ہو جائے گا، اور اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اف یو یوز دس سیمپل ہاؤ رانگ یو ول بی in making an assessment on the basis of this sample. یعنی وہ جو باکس 500 کا تھا جس میں 25 فالٹی کمپوننٹ آ گئے، تو یہ اسیوم کر لیا جائے کہ یہ ٹرولی ریپرزینٹیو آف دی انٹائر پاپولیشن ہے، تو یہ تو بات غلط ہے، وہ تو اٹس ناٹ سو. تو اس قسم کی جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس وجہ سے ورک آؤٹ کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک پیرامیٹر آ جائے، اس کو آپ یوز کر سکیں، ڈٹرمن کر سکیں کہ اسٹینڈرڈ ایرر آف ایسٹیمیشن کیا ہے. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں. انسٹیڈ آف دا پاپولیشن ویلیو، if we were to use a sample value instead of the population value. For this reason it is called standard error of percentages. اس کا ذرا نام پلیز نوٹ کریں، اسٹینڈرڈ ایرر آف پرسنٹیجز. پھر دو لیٹر لیے گئے ہیں اسٹینڈرڈ سے، ایس ٹی اور ای اور پی فرام ایرر اینڈ پرسنٹیجز. تو اس کا نام اسٹیپ رکھ دیا گیا، ایس ٹی ای پی، اسٹینڈرڈ ایرر آف پرسنٹیجز. یہ بڑی امپورٹنٹ ایک اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کی. تو آئیے آگے چلیں، اس کی فردر ایلیبوریشن ہے اب اسٹیپ کی، کہ یہ اسٹیپ کیا ہے. دا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز in samples of n items where n is greater than 30 taken at random from an infinite population in which p% of items have characteristics x will be. اب یہ ڈیفائن ہم کر رہے ہیں کہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز، اس میں سیمپل سائز n ہے اور n is greater than 30. رینڈملی یہ سیمپل لیے گئے ہیں، ایک پاپولیشن سے لیے گئے ہیں جس کا سائز انفینٹ ہے، اٹس اے ویری ویری لارج پاپولیشن، اور اس میں p% آئٹمس کی کریکٹرسٹک x ہے. یہ x مثلاً کہ وہ کارن فلیک ایٹر ہیں، تو یہ p%، لیٹس سے 67% ویلیو وہاں پہ ایز این ایگزامپل. اگر 67% کارن فلیک ایٹرز تھے پچھلی ایگزامپل میں، تو p کی ویلیو آبویسلی وہاں پہ 67% تھی. Please note that you will use the word percent with it also. تو یہ اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اس کی کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز. پہلی بات کہ ایک تو یہ نارمل ڈسٹریبیوشن ہوگی. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. When n is greater than 30 تو سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز will be a normal distribution اور اس کا مین ہوگا p%.
اور اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوگی اسٹیپ، اور اس کا ایک فارمولا یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے. اس کی ڈیریویشن میں آپ کو نہیں دکھا رہا، نہ اس کی ضرورت ہے. آپ سمپلی ریممبر کہ یہ اٹ کین بی پرووڈ، اس کی ڈیریویشنز کتابوں میں موجود ہیں. اور فارمولا کیا ہے؟ پی ملٹیپلائڈ بائی 100 مائنس پی ڈیوائڈیڈ بائی این. نوٹ کریں کہ پی از دا پرسینٹ آف آئٹمس ان دا پاپولیشن ود کریکٹرسٹکس ایکس، یعنی یہ پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے، اور ڈیوائڈ کر رہے ہیں این پہ. اور این کیا تھا کہ سیمپل کے جو این آئٹمس ہیں، سیمپل سائز دیٹ از این. تو یہ فگر جب آپ نکال لیں گے تو اس کا انڈر روٹ اسکوائر روٹ جب آپ لیں گے تو یہ اٹ ول گیو یو اسٹیپ. پھر آخر پہ یہ آپ کو فردر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے دا مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز ول آلسو بی پرسنٹیجز. تو آئیے اس کو ریویو کریں. تو آپ نے دیکھا کہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کے دو بیسک پیرامیٹرز، مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ دونوں پرسنٹیجز میں ہوں گے. پھر آپ کو ایک فارمولا دیا گیا کہ جس میں اسٹیپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کس طرح سے آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. پی ملٹیپلائڈ بائی 100 مائنس پی ڈیوائڈیڈ بائی این، پھر اس کا انڈر روٹ لینا ہے. اور پی پاپولیشن کی پرسنٹ ود اے سرٹن کریکٹرسٹک ہے. تو یہ آپ کا پہلا انٹروڈکشن تھا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کے ساتھ، اور فارمولا بھی انٹروڈیوس کروا دیا گیا. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، کیسے ڈفرینٹ پرابلمس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، وہ ہم کریں گے اگلے لیکچر میں. سیمپلنگ ڈسٹریبیوشنس اور پرسنٹیجز اور سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف مینس، یہ دو ہمارے یہ ٹاپک وی ول کنٹینیو ود اٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. تو آج میں اسی پوائنٹ پہ اس لیکچر کو کلوز کر رہا ہوں. اگین ریمائنڈر کہ آج پھر آپ نے ورک شیٹس دیکھیں نارمل ڈسٹریبیوشن کی. پلیز ڈاؤن لوڈ دوز اینڈ ورک ود دوز ورک شیٹس. تو اس تلقین کے ساتھ میں اس لیکچر کو آج کلوز کر رہا ہوں. تو اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر بھی بڑا انٹرسٹنگ رہا. کئی نئے کانسیپٹس آپ نے دیکھے. پھر آپ کو وہی گزارش کی ورکنگ ود دا ورک شیٹس. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. السلام علیکم. خدا حافظ.